پڑوسیوں کے حقوق بیان ہو رہے تھے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتائے تھے کہ پڑوسی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کا 1 حق ہے، اور ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے 3 حق ہیں۔ اگر پڑوسی تمہارا کوئی غیر مسلم ہے، پھر اس کا 1 حق ہے تمہارے اوپر کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، ایذا نہ دی جائے، اور اگر گنجائش ہو تو سالن کا شوربہ بڑھا کر اس کے گھر بھی بھیج دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو پھر 2 حق ہیں کہ ایک وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ حق ہے، ایک تمہارا وہ مسلمان بھائی ہے تو مسلمان ہونے کا حق ہے۔ تو اس لیے اب اس کے 2 حق ہو گئے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے صلہ رحمی کی جائے گی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا پڑوسی ہے وہ جو مسلمان بھی ہے، تمہارا پڑوسی بھی ہے، اور پھر وہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے، کسی صورت میں، بھائی کی صورت میں، کزن کی صورت میں، چچا کی صورت میں، ماموں کی صورت میں، کوئی اور رشتہ داری اس سے ہے، پھر اس کے پڑوسی ہونے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وہ بھی ادا کریں، اور مسلمان ہونے کا بھی اس کا تمہارے اوپر حق ہے، وہ بھی ادا کریں، اور پھر رشتہ داری کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، اس کے ساتھ رشتے کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے، ورنہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے یہی شکایت کرے گے کہ یا اللہ اس نے مجھے توڑا، تو بھی اس سے اپنے آپ سے توڑ۔ جو تعلقات کو توڑتا ہے، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور صلہ رحمی کریں، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پڑوسی 3 قسم ہو گئے، مسلمان، کافر اور مسلمان رشتہ دار۔ تو کافر کا 1 حق ہے، مسلمان کے 2 حق ہیں، اور مسلمان رشتہ دار کے 3 حق ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔